میری بڑی بہن نکاح والے دن گھر سے بھاگ گئی۔ تب ابا نے بہن کی جگہ میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں رخصت ہو کر پیروں کی حویلی میں چلی گئی۔ شادی کی رات شوہر کی جگہ حویلی کی ملازمہ کمرے میں آئی اور کہنے لگی، آپ سے میں آپ کی خدمت میں رہوں گی، اور میرے پیروں کی جانب بیٹھ گئی۔ صبح اٹھی تو بستر پر مردانہ کپڑے پڑے تھے۔ نوکرانی سے پوچھا تو بولی رات کو صاحب آئے تھے۔ روز رات یہی معمول ہوتا۔ کچھ دن بعد میں حاملہ ہو گئی تو ساس نے مجھ پر الزام لگا دیا، کیونکہ میرا شوہر تو شادی کی رات سے چلہ کاٹنے بیٹھا تھا۔ اس رات میں نے سونے کا ناٹک کیا اور منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی، لیکن روح فنا ہو گئی جب میری ساری زندگی اپنے گھر کی چار دیواری میں گزری تھی۔ نہ میں کبھی اسکول گئی تھی اور نہ ہی کبھی کہیں بلا وجہ باہر۔ کبھی اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا جب میری فیملی کو کہیں جانا ہوتا تو بھی ہم ساری عورتوں کے لیے خاص پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ میرے ابو بہت سخت مزاج انسان تھے، بلکہ صرف ابو بھی کیوں، ہمارا پورا خاندان ہی اس معاملے میں سخت تھا۔ ہم سیدوں کی حویلی شہر سے کافی دور سنسان علاقے میں تھی، جہاں کوئی غیر انسان ہونے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر وقت ہماری حویلی کے باہر درجن گارڈز کا پہرا لگا رہتا تھا، جس وجہ سے میں چاہ کر بھی کبھی باہر نہیں جا پاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے یہ سب برا لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، جس کی سزا کے طور پر مجھے محل نما جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، مجھے اس قید کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے موقع بھی ملتا تب بھی میں باہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اور میری بہنوں کو سکول کی تعلیم تو نہیں دلوائی گئی تھی، لیکن ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم دینے کے لیے ابو نے ایک عالمہ کو رکھا ہوا تھا۔ وہ روز آتی تھی اور 2 سے 3 گھنٹے ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھا دی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اچھی اور پراثر باتوں سے مجھے اور میری بہنوں کو مایوسی کی دنیا سے بڑی خوبصورتی سے نکال لاتی تھی۔ میری بہنیں اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں گی۔ اس بات کا مجھے بھی علم تھا۔ میں ان کو بہت سمجھاتی تھی کہ وہ ایسا کرنے کا سوچے مت، یہ غلط ہے۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو دنیا بہت ستاتی ہے۔ لڑکی کی عزت صرف اس کی 4 دیواری میں ہی محفوظ رہ سکتی ہے۔ لیکن وہ اکثر مجھ پر طنز کر کے میری بات کو مذاق میں اڑا دیتی۔ وہ سردیوں کی رات تھی۔ میری آنکھ ایک بہت بھیانک خواب دیکھنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ میں نے باہر دیکھا تو آسمان کالے رنگ کے بادلوں سے اٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ابھی پھٹ جائیں گے اور پوری زمین سیراب ہو جائے گی۔ میں نے کمبل اپنے اوپر اچھے سے ڈالا اور اس خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو حویلی میں کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ ابو گارڈز پر چیخ رہے تھے، کھوجی کتے بلوائے گئے تھے۔ امی کا نہ جانے کب سے رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں یہ سب حیران پریشان سی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ امی کے پاس کچھ ملازمیں کھڑی انہیں سنبھال رہی تھی، لیکن میری دونوں بہنیں وہاں نہیں تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں الٹے پاؤں اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ کمروں کا حشر دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کمروں میں اب کوئی نہیں ہے۔ الماریوں کے پٹ چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ کسی وقت جو چیز بھی قیمتی تھی اب وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ میں سر تھام کر وہاں بیٹھتی چلی گئی۔ میری بہنیں جو کہا کرتی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں گی، وہ دونوں وہ کر چکی تھی۔ ابو نے مجھے بلایا تھا۔ ان کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ پہلے تو ابو نے مجھے خوب سنایا کہ اگر تمہارے دل میں بھی یہ سب چل رہا ہے تو میری اجازت ہے، ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ لیکن میں نے جب ان کو یقین دلایا کہ ابو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی یہ گھٹیا قدم اٹھانے کا سوچ سکتی ہوں، تب ابو نے مجھے گلے لگایا
اور خوب روئے۔ مجھے لگا اب یہ بات یہیں دفن ہو جائے گی، لیکن اگلے دن امی نے آ کر میرا رشتہ پکا ہو جانے کی خبر سنائی۔ مجھے شدید ملال ہوا۔ ابو کو شک تھا کہ کہیں میں بھی گھر سے بھاگ نہ جاؤں، اس لیے مجھے جلد از جلد رخصت کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس رشتے سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جدھر میرا رشتہ ہو رہا تھا ادھر پہلے میری بہن کا رشتہ ہوا تھا، مگر اب وہ بھاگ گئی تھی تو اس کی جگہ میرا رشتہ ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھتی رہی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میرا نکاح طے ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں خوش بھی تھی کہ اب میں کہیں باہر جا سکوں گی، کھلی ہوا میں اپنی مرضی سے سانس لے سکوں گی، لیکن میری ساری خوشی مٹی میں مل گئی۔ میں اپنے ہونے والے دلہے کو نکاح سے پہلے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اوپر سے وہ بھی ابو کی پہچان والوں کے بیٹے تھے، یعنی بالکل ابو کی طرح۔ میں اپنے سارے ارمان اپنے دل میں دفن کر کے اس دن کا انتظار کرنے لگی جس دن میں ایک جیل سے رہائی پانے کے بعد ویسے ہی دوسری جیل میں منتقل ہونے والی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی بہنوں کا فیصلہ ٹھیک لگنے لگتا تھا کہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر اچھا ہی کیا، کم سے کم اس وقت وہ اپنی مرضی کی زندگی تو گزار رہی ہوں گی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن میں سلطان شاہ کے نکاح میں ان کے کمرے میں موجود تھی۔ نکاح سے پہلے میں نے ان کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی، لیکن نام سے مجھے وہ کسی سلطنت کے شہزادے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں ان کے انتظار کرتے کرتے اب بیٹھتے بیٹھتے تھک گئی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے اور مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میری نظر ڈرائنگ روم کی صفائی کرتی ملازمہ پر پڑی۔ میں اس کے کپڑوں سے تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہی ہے، لیکن اس کی شکل و صورت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے پورے خاندان کی بہت ساری خوبصورت عورتوں کو دیکھا تھا، میں خود بھی کسی سے کم نہ تھی، لیکن سامنے کھڑی ملازمہ مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں جو چکی ہوئی تھیں، سرخی مائل ہونٹ اور گال مجھے عجیب طرح کی جلن کا احساس دلا رہے تھے۔ اوپر سے یہ خیال کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ پتہ نہیں کب سے ہے۔ میرا دل کیا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ ارے بی بی صاحبہ، آپ اٹھ گئی ہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ میرے اندر کی جلن سے انجان وہ اپنی شیریں لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ میں ان کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ میں نے نہایت ہی اکھڑے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے تکتی رہی اور پھر گردن جھکا کر بولی، میڈم جی، وہ تو دفتر چلے گئے ہیں۔ کیا دفتر؟ شادی کے پہلے دن کون دفتر جاتا ہے؟ مجھے نوکرانی کی بات تیر کی طرح چبھی تھی۔ ایک تو میں ساری رات ان کا انتظار کرتی رہی اور اب وہ دفتر چلا گیا۔ میں پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا دن گزر گیا لیکن سلطان نہیں آئے۔ میں نے ایک دفعہ نوکرانی سے بھی پوچھا کہ کیا سلطان کا کوئی فون نہیں آیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ شام تک نہیں آیا۔ رات کو نوکرانی نے بتایا کہ سلطان نے فون کر کے کہا ہے کہ نسرین سے کہو وہ رات کا کھانا کھا کر سو جائے، میں دیر سے واپس آؤں گا۔ یہ سن کر تو میرا خون ہی کھول گیا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ شادی کا پہلا دن میں نے اپنے دلہے کو دیکھا تک نہیں اور وہ وہیں سے دفتر چلے گئے تھے اور اب واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے نوکرانی سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور منہ لپیٹ کر سو گئی۔ 1-2 دفعہ نوکرانی پھر سے کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے اسے اچھا خاصا سنا دیا اور دل کھول کر روئی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ چکی تھی اور اس رات ایک دفعہ پھر مجھے وہی خواب دکھائی دیا جو میں نے شادی سے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے پلنگ پر دیکھا تو وہاں سلطان بھی نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن آج بھی مجھے اس سیاہ چولے والے آدمی کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے فوراً ہی جو آیات مجھے آتی تھی میں پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے پھر سے نیند آ چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو 10 بج رہے تھے
اور کمرے کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی نوکرانی تھی۔ میڈم جی آ جائیں، ناشتہ لگ چکا ہے، وہ کہہ کر جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میرا نام سارا ہے، وہ دھیرے سے کہتی ہوئی چلی گئی، اور میں خوشی خوشی سے تیار ہونے لگی کیونکہ آج سلطان کو اور سلطان مجھے پہلی دفعہ دیکھنے والے تھے۔ جب میں تیار ہو کر ٹیبل پر پہنچی تو وہاں ناشتے کے برتن لگے ہوئے تھے اور سارا ناشتہ لگانے میں جٹی ہوئی تھی۔ سلطان کہاں ہے؟ میں نے سارا سے پوچھا تو اس کی گردن جھک گئی۔ میں نے پوچھا سلطان کہاں ہے؟ اب کی بار میں نے تیز آواز میں کہا تو وہ کانپنے لگی۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اتنا ڈر بھی سکتی ہے۔ میرا رعب کچھ اور بڑھ گیا۔ میں نے اب کی بار چبا چبا کر پوچھا سلطان کہاں ہے؟ جی وہ دفتر، وہ ہکلانے لگی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے اسے جانے کو کہا اور خود بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ میرا اشارہ وہ سمجھ گئی اور وہاں سے فوراً 9:02:11 ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے گھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے نیچے کا حصہ دیکھنا شروع کیا۔ گھر میں 3 لوگوں کے ہونے کی وجہ سے کافی خاموشی تھی۔ میں ایک ایک کمرہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب میں نے سارا کو اوپر کی منزل پر ٹہلتے ہوئے دیکھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے اوپر چلی گئی۔ اوپر پہنچ کر میں نے سارا کو آواز دی لیکن جواب نہیں آیا تو میں اور آگے جانے لگی۔ جب مجھے سارا نے نیچے سے آواز دی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے پاؤں وہیں زنجیر ہو گئے۔ میں نے اپنے آگے دیکھا جہاں پہلے میں نے سارا کو دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ گردن گھما کر نیچے جھانکا۔ وہاں نیچے سارا کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے سے نکل رہے تھے۔ میں سہم سی گئی۔ تب تک سارا اوپر آ چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں میری طرف بڑھ رہی تھی جیسے میں نے کوئی بھیانک غلطی کر دی ہو، لیکن میرے قریب پہنچتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ بی بی صاحبہ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ اپنے میٹھے سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں تو اس کے رویے سے ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ نہیں میں تو بس گھر دیکھ رہی تھی، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے آپ مجھے بتاتی، میں دکھا دیتی آپ کو گھر۔ وہ کیا ہے نا کہ یہ جو کمرہ ہے نا، اس نے اسی کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کے آگے میں نے تھوڑی دیر پہلے سارا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس میں نا کوئی چیز ہے، اس نے رازدانہ انداز میں چھپ کر میرے کان میں کہا۔ کیا مطلب کوئی چیز ہے؟ میں نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ جی صاحب کہتے ہیں اس کمرے میں کوئی بھوت ہے جسے سب لوگوں نے 20 سال پہلے دم درود کی مدد سے قید کر دیا ہے۔ اب ہم اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے، اس لیے میں نے آپ کو آواز دے کر روک لیا تھا کیونکہ آپ اسی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سارا کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ اب میں اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں جاؤں گی، اور پھر میں نیچے آ گئی۔ میں جب کمرے میں آئی تو کافی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میری جب آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ میں فریش ہو کر باہر آ گئی اور سارا کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی، تو میں خود ہی چائے بنانے لگی۔ مجھے چائے کی پتی چاہیے تھی اور وہ مجھے کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی مل نہیں رہی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی۔ پتی تو نہیں ملی، لیکن کبرڈ میں سے مجھے کچھ ایسا ملا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اتنی ٹھنڈ میں بھی مجھے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں مزید کانپ گئی۔ کون ہے؟ میرے منہ سے آواز بھی بامشکل نکل رہی تھی۔ بیگم صاحبہ میں ہوں۔ سارا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سارا کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔
کیا ہوا بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا کہ میں نے اس وقت بھوت دیکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی طبیعت خراب تھی۔ تم بتاؤ کیا کہنا تھا؟ میڈم جی میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کھانے میں کیا بناؤں، کیونکہ صاحب تو آج گھر نہیں آئیں گے، تو میں نے سوچا آپ کی پسند کا کچھ بنا لوں، سارا کہہ رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا۔ ویسے کون سے تمہارے وہ مصروف سلطان صاحب روز میرے ساتھ کھانا کھاتے رہے ہیں جو آج وہ نہیں ہوں گے، بنا لو کچھ بھی۔ اور ابھی تم کہاں دفع ہو گئی تھی؟ نے کتنی آوازیں دی ہیں؟ وہ میڈم میں نے اوپر کی چھت پر اچار ڈالا ہے، وہی دیکھنے گئی تھی، سارا ڈرتے ڈرتے لہجے میں بتانے لگی اور اجازت لے کر چلی گئی۔ میں کیا ہاک کھانا کھاتی؟ چائے کی پتی ڈھونڈتے ہوئے میں نے کیبنٹ میں جو بکرے کا سر دیکھا تھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے رونٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میں نے سوچا سارا سے پوچھوں کہ وہ بکرے کا سر کہاں سے آیا، لیکن مجھے سارا کی حرکتیں بھی عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، اس لیے میں نے اسے کچھ بھی پوچھنے سے خود کو روک لیا۔ اس رات بھی میں بنا کھانا کھائے سو گئی، اور رات کو میں نے وہی خواب دیکھا۔ اٹھی تو سلطان کو نہ پا کر بہت رونا آیا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے مولا؟ کیا میری زندگی میں صرف تنہائی ہی لکھی ہے؟ کیا یہی میرا مقدر ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بنا دیکھے ایک شخص کو اپنی زندگی میں ہم سفر کے طور پر شامل کر لیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہی۔ ہمیشہ کے لیے میں نے ابھی تک اس شخص کو دیکھا تک نہیں جسے خدا نے میرا مزاجی خدا بنا کر بھیجا ہے۔ کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے؟ نہ جانے کیا کچھ میرے ذہن میں رات بھر گردش کرتا رہا، جس وجہ سے میں پوری رات سو نہ پائی، اور نتیجہ میں اگلی صبح دوپہر تک سوتی رہ گئی۔ میں جب نیند سے جاگی تو میرا ذہن کافی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ناشتہ کرنے لگی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے اچانک ایک خیال آیا اور میں اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال نہ پائی۔ جب شام ہوئی تو میں نے سارا کو بلایا اور اسے اپنے قیمتی سونے کا سیٹ دیتے ہوئے کہا، سارا یہ تم پر بہت جچے گا، یہ تم رکھ لو، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ سارا نے بنا تاثر کے اس سونے کے سیٹ کو دیکھا اور بولے بیگم صاحبہ آپ کو کیا چاہیے؟ مجھ سے؟ میں بنا کسی لالچ کے ہی آپ کا کام کر دوں گی۔ مجھے سارا کی ایسی بات سے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو وہ بتایا، دیکھو سارا میری شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ رات کو نہ جانے کب آتے ہیں اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ سب بہت برداشت کیا ہے، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے۔ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے جب وہ آئیں تو تم مجھے اٹھا دینا۔ لیکن بیگم صاحبہ وہ صاحب، لیکن ویکن کچھ نہیں، تمہیں جیسا کہا ہے تم بس اتنا ہی کرنا، ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ میں نے آخر میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں آپ کو اٹھا دوں گی، پھر جو ہوگا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گی۔ سارا عجیب سے سپاٹ لہجے میں کہتی ہے، مجھے ستے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھے سارا پر شک ہو چکا تھا کہ وہ ضرور کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، اس لیے مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جگائے گی یا نہیں۔ اس لیے میں نیند بھگانے والی دوا کھائی اور نیند کا بہانہ بنا کر سو گئی۔ ایک بار سارا مجھے دیکھنے میرے کمرے میں بھی آئی، لیکن مجھے سوتا دیکھ کر چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، 12 بجے اور پھر 3 بج گئے، اور مجھے اس وقت باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، جانے کیوں مجھے کچھ انہونی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور کوئی دھیرے سے چلتا ہوا میرے سر پر آ کر رکا، پھر اس نے جھک کر ہاتھ سے میرے گال کو چھوا اور اسی وقت میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔
لیکن اگلے انسان کو دیکھتے ہی میری روح لرز گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس کو میں اتنے دن سے اپنے خوابوں میں دیکھ رہی تھی، کالا چوگا پہنے، موٹے کالے ہونٹوں میں کچھ بدبداتا ہوا، اپنی لال لال آنکھوں سے دائرے میں کوئی صوف جھونکتا ہوا۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور پلنگ کے دوسری سر پر جا کر بیٹھی۔ سلطان مجھے بنا کسی حیرانی کے دیکھتا رہا، جیسے اسے میرے اس طرح کے رویے کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ وہ میرے سامنے ہی پلنگ پر بیٹھ گیا اور آہستہ آواز میں کہنے لگا، اسی لیے میں اتنے دن تمہارے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا میری بدصورتی کو دیکھ کر تم ایسا ہی کرو گی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں پھر سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن اب نیند کیسے آتی؟ میں سوچ رہی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تھا اگر میں سلطان کو دیکھ کر ڈرتی نہ؟ ان کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ اگلی صبح توقع کے برخلاف سلطان ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ مجھے ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے خوش دلی سے انہیں سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگی، لیکن پورے وقت سلطان نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا ان کے ایسے رویے سے، لیکن مجھے لگا وہ ناراض ہیں، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ آج میں ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لوں گی۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ سلطان باہر چلے گئے ہیں۔ میں نے پورا دن ان کا انتظار کیا، لیکن وہ واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں ان کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سو چکی تھی۔ آدھی رات کو جب میری اچانک آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں سارا کو کمرے سے اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو پلنگ خالی دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ رہی تھی، لیکن اچانک مجھے کیا سوجی جو میں پلٹ کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں دل میں قرآنی آیات کا ورد بھی کرتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں اس کمرے کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی جس کے باہر میں نے کچھ مہینوں پہلے سارا کو دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے پٹ کھولا اور اندر قدم رکھا ہی تھا کہ میں پوری کی پوری لڑکھڑا گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ ایک کمرہ نہیں بلکہ کوئی تہھانہ ہے۔ میں نے سنبھال کر دوسرا قدم بھی اندر رکھا اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں بہت زیادہ نہیں تھی تو بہت کم بھی نہیں تھی۔ جب میں آخری سیڑھی پر پہنچی تو مجھے کچھ مانوس سی آواز سنائی دینے لگی، جیسے میں نے پہلے بھی یہ الفاظ سن رکھے ہوں۔ میرے دماغ میں الارم سا بجا۔ یہ وہی جملے تھے جو میں خواب میں اس جادوگر کو بدبداتے ہوئے سنتی تھی۔ میرے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ہمت ہار کے دیوار سے جھانک کر دیکھا تو میں جہاں تھی وہیں جم کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا سلطان کے ماتھے پر کالا کپڑا بندھا، سیاہی چوگا پہنے، اپنے کالے رنگ کے موٹے موٹے ہونٹوں سے وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا اور بار بار مٹھی میں بند صوف پر پڑھ کر پھونک دیتا تھا۔ پھر اس نے اپنے سامنے لال رنگ کا گول دائرہ سا کھینچا اور اس میں ستارہ سا بنا دیا، اور پھر وہ مٹی بھر صوف اس دائرے کے اوپر چھڑکنے لگا۔ جیسے جیسے وہ صوف اس دائرے پر پڑ رہا تھا، اس دائرے میں سے رنگ کی لکیریں اٹھ اٹھ کر ایک تھیلے کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ یہ سب اپنی منہ پر ہاتھ رکھ کر میں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب پورا حلیہ بن گیا تو اس نے کہکوں سے پورا تہھانہ گونج اٹھا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے کہہ رہا تھا، جلدی کرو سلطان، جلدی کرو۔ تبھی ایک طرف سے سارا نمودار ہوئی۔ میں سارا کو وہاں دیکھ کر ستے میں ہی تو چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بکرا تھا جسے وہ رسی سے گھسیٹ کر لا رہی تھی، اور آ کر اس نے وہ بکرا سلطان کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا میرے لیے۔ مجھے اس دن والی بکرے کی سیڑھی یاد آنے لگی تھی۔ سلطان نے اس بکرے کو بے دردی سے لٹایا اور سارا سے اس کی ٹانگوں کو پکڑوایا اور
یہ سب دیکھ کر میرے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی جو بکرے کی آواز سے مل کر ایک بھیانک آواز میں تبدیل ہو کر پورے تہھانے میں گونج گئی تھی۔ میری چیخ سے سارا اور سلطان میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں اتنی ڈری ہوئی اور نڈھال ہو چکی تھی کہ بجائے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنے کی، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہلتے ڈلتے ہوئے محسوس کیا۔ مکمل ہوش آ جانے کے بعد میں یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ میں کسی گاڑی میں ہوں اور میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھوں کو بھی کس کر باندھ دیا گیا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت دیر تک گاڑی یوں ہی چلتی رہی۔ میں گاڑی کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی کو بریک لگا اور میرا سر گاڑی کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ ابھی میں خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی جب گاڑی کا شٹر اٹھتا چلا گیا اور ایک تیز روشنی میری آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ اس روشنی کی وجہ سے گاڑی کے باہر کھڑے 2 لوگوں کو میں کالے سے حلیے کے روپ میں دیکھ سکتی تھی، اور ان میں سے ایک گاڑی میں چڑھ آیا اور گھسیٹ کر مجھے نیچے اتارنے لگا۔ وہ سلطان تھا۔ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے کندھوں پر لاد دیا اور ایک طرف چلنے لگا۔ میں اوں آ کی آوازیں نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن سلطان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ دوسرا شخص جو تھا وہ سارا تھی، جو میرے اور سلطان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سلطان نے مجھے ایک کھنڈر نما جگہ پر پٹکا اور سارا کو میرا خیال رکھنے کا کہہ کر پھر سے باہر نکل گیا۔ سارا بے تاثر سا چہرہ لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، جیسے اس پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان پھر سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس تھیلے میں سے ایک سونف نکال کر ایک گول دائرہ کھینچنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس دائرے کے اوپر آگ جلائی اور ایک اور سونف کی مٹھی بھر کر اس پر کچھ بدبدانے لگا۔ میں یہ سب چپ چاپ دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ سلطان نے وہ مٹھی جیسے ہی آگ میں جھونکی، ایک زوردار قہقہے کے ساتھ وہی سیاہ حلیے والا ایک اور انسان نمودار ہونے لگا۔ آج تو اس کے قہقہے اتنے بھیانک تھے کہ مجھے اپنے کان چھپانے کے لیے اپنا سر گھٹنوں میں دینا پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، جلدی کرو سلطان، وقت بہت کم ہے۔ شیطان کو بالکل ایسی ہی پاک لڑکی کی بلی چاہیے تھی جس کے اوپر کبھی کسی غیر مرد کی نظر تک نہیں پڑی۔ اس آدمی کی یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سر ہلاتی رہ گئی، لیکن سلطان نے مجھ پر رحم نہیں کھایا اور مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ وہاں ایک مٹی کا چبوترا سا بنا ہوا تھا جس کے چاروں کونوں پر لوہے کے ڈنڈے لگے ہوئے تھے۔ سلطان نے مجھے اس چبوترے پر زبردستی لٹایا اور میرے دونوں ہاتھ پیروں کو باندھ دیا۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میری آواز میرے منہ پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے گھٹ کر رہ جاتی۔ مجھے باندھنے کے بعد سلطان نے اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جاؤ اور شیطان سے کہو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، اب اس کی باری ہے۔ سلطان کی بات سنتے ہی وہ پھر سے دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سلطان نے اپنے تھیلے سے، اب وہ دھیرے دھیرے سے میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ سلطان کے موٹے موٹے ہونٹوں پر بھیانک اور مکار مسکراہٹ تھی۔ میرے سر پر کھڑے ہو کر اس نے مجھ پر خنجر تان لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسی وقت کھنڈر میں سلطان کی چیخوں سے تھر تھراہٹ ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ستے میں آ گئی، کیونکہ سارا کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جس سے وہ سلطان کو ڈرا رہی تھی، اور سلطان چیخ چیخ کر اس کو بول رہا تھا کہ ایسا مت کرو۔ عین اسی ٹائم پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے سلطان کو پکڑ لیا۔ سارا مسلسل رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی اور پھر وہ آنسو صاف کر کے اٹھی
اور مجھے کھولنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ مجھے سارا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کیوں بچایا تھا اور اپنے مالک کو کیوں پکڑوایا تھا؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور میرے منہ سے پٹی ہٹا دی۔ پھر اس نے سلطان کے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور مجھے پانی پلایا۔ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کافی سوال مچل رہے ہیں۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی وہ خود ہی بتانے لگی۔ سلطان اور میں نوکرانی اور مالک نہیں بلکہ میاں بیوی تھے۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑا جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی ہم بہت غریب تھے۔ امیر ہونے کی لالچ میں ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے کالا جادو شروع کر دیا۔ اس سے ہمیں دولت تو بہت ملی، لیکن سلطان کی لالچ بڑھتی گئی۔ اب وہ شیطان کی پوجا کرنے لگا تھا، اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے اسے ہر تیسرے ماہ ایک خوبصورت اور پاک لڑکی کی بلی شیطان کے آگے دینی تھی، جس کے لیے وہ یا تو لڑکیاں اغوا کرتا تھا یا پھر ان کے ماں باپ کو کسی طرح منا کر ان سے نکاح کر لیتا تھا اور پھر ان کی بلی دیا کرتا تھا۔ میں تب تک اس کا ساتھ دیتی رہی جب تک میں اکیلی تھی، لیکن دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور اس وقت مجھے پتا چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ اس بات سے میں بہت ڈر گئی۔ میں یہ سب چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے پر کوئی برا اثر پڑے۔ اس لیے میں نے سلطان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ دولت اور طاقت کے نشے میں چور ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے اسے پولیس کو پکڑوا دیا، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ ایک کالے علم کرنے والے انسان کا نام لے کر پیدا ہو۔ میں اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہے۔ سارا کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھے بھی سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ میں نے آتے ہوئے تمہارے گھر والوں کو بلا لیا تھا۔ وہ لوگ گھر پر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، سارا بتانے لگی، اور ہم دونوں شیطان کے پجاری سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی جب تک سارا جیسے لوگ زندہ ہیں، سلطان جیسے لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔